ہم نے ایک حملہ کیا ہے اور اس آدمی کو مار دیا ہے جس کے بارے میں امریکہ کا خیال ہے کہ وہ اس میں شامل تھا. ایک تو امریکہ کا خیال جو ہے یہ بعض کا بہت غلط ثابت ہوا ہے. پچھلے 20 سال میں امریکہ کے خیالات بڑے غلط ثابت ہوئے. انہوں نے ان ڈرون اٹیک کی بنا پہ اس علاقے میں ہزاروں لوگوں کو مارا. تو اس کو ماننا کہ داعش کا آدمی مرا ہی نہیں مرا، یہ تو جب تاریخ میں کتابیں لکھی جائیں گی تو بات ہوگی. آپ ایک کتاب پڑھ رہے تھے آج پی جے جی، وہ افغانستان کے حوالے سے کیا اپڈیٹ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی کتاب ہے. ایک منٹ، ایک کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ طالبان اور داعش کا جھگڑا ایسے ڈرامہ ہے اور نہیں ہے، وہ کیا کھیل کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر ایک اوپینین دی جا رہی ہے کہ شاید یہ ڈبل گیم کر کے بڑی گیم بنا کے یہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس میں آئے. اس وقت آپ نے ایک فگر دی تھی بخاری صاحب کہ کتنے ان کے ہیلی کاپٹرز، گن شپس اینڈ آف کورس آرمامنٹ. 65 فائٹر مجھے یہ پلینز، بتائیں 165 ہیلی کاپٹرز. وہ there you are. Now اتنی بڑی آرمامنٹ چھوڑ کے ایک ریبیلیس ایریا کے اندر واٹ از دا آئیڈیا آف دیٹ؟ کوئی نہ کوئی 1600 آرمڈ پرسنل وہیکلز جو بیٹھے ہوئے نہیں جی، اینڈ ٹرینڈ اور پیپل. رات کو دیکھنے والی اینکیں، یونیفارم، بلٹس، نہ جانے کیا کیا اور کس کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں. فرسٹ آف آل who created Daesh ہے کسی کو یاد؟ It was America. آپ کے انکلز ہیں، انکل ٹام. انکل ٹام پلس ہمارے ایک مسلمان دوست بھی پہلے کریٹ کیا اور پھر دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کا وجود جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، اور پھر ہمیں اب وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ہے، اور ہم نے تو ان کا ایک بندہ بھی مار دیا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں، آپ کنٹینیو کریں. اس کے پاس پاسپورٹ پڑا تھا داعش کا کہ اس کو ادھر اوپر سے دیکھ کے مار دیا؟ دیکھیں وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے، یہ اسی کا یہ دعویٰ تو 20 سال اسی گیم پلان کا حصہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. دیکھیے اس تباہی کا سب سے بڑا ایک انڈیکیٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے آن گوئنگ پروجیکٹس تھے اس پوری ریجن میں، اٹ از ناٹ امریکہ فیلنگ، all projects have been failed. Yes. And God save, God bless our CPAC. That is also one of them جس کے خلاف سازش ہے، عالمی سازش ہے. وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، ان کو بہت تکلیف ہے، پیٹ میں روڈ اٹھتے ہیں. ایک بات تو یہ کرنی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ داعش کے پیچھے جانے کا جو اعلان کیا ہے جو بائیڈن نے، will hunt them and make them pay for it. وہ کہیں راستہ نکلتے میرے ملک کی سرزمین میں داخل نہ ہو جائے، مجھے اس کا بہت خطرہ ہے. نہیں اگر داعش آپ کے پاس ہے تو وہ مارے گا. دیکھیں داعش اگر داعش آپ کے پاس ہے تو کیا مارے گا وہ؟ خان صاحب وہ داعش کس کو سمجھتے ہیں یہ طے کرنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے کہ آپ دیکھیں جماعتیں جو کشمیر کی جدوجہد آزادی کی حمایت کرتی تھیں، مثال کے طور پر جماعت الدعویٰ، کیا قصور ہے جی مولانا حافظ سعید کا؟ کوئی صرف امریکہ کو اور بھارت کو خوش کرنے کے لیے اس کی جماعت پر پابندی ہے. ان جتنا چیریٹیبل ورک کسی نے کیا ہے پیچھے پاکستان میں، جو مجھے ڈر یہ ہے داعش کے کا نام استعمال کر کے کہیں ہماری گردن تک ان کے ہاتھ پہنچ. جی جو کیا آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ کی ایک ہسٹری ہے، وہ ہمیشہ ایک گھوسٹ اینیمی کی تلاش میں رہتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، عراق میں انہوں نے کیا کیا، لیبیا میں انہوں نے کیا کیا، سیریا میں انہوں نے کیا کیا، اور اسی طرح افغانستان میں فائنلی 20 سال انہوں نے کیا کیا. اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو دیکھ لیں، اس نے کیا کہا کہ جو کچھ ہم نے 20 سال میں کیا ہماری تاریخ کا یہ سب سے بڑا بلنڈر ہے ہمارے پاس. اور اسی میں اس نے سلوشن دے دیا، اور اسی سلوشن پہ اب امریکہ آ رہا ہے. اس نے سلوشن کیا دیا کہ ہمارے پاس اتنی ایئر پاور ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے اپنی فورسز کو ولنریبل کرنے کی اور لینڈ کرنے کی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب وہ جس طرح داعش کو ایز اے گھوسٹ اینیمی کے طور پی جے نے اس کو بہتر طریقے سے سم اپ کیا تھا. پی جے نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کاسٹ بھی لیس ہے، اپنی لائف کا رسک بھی نہیں ہے، اور کام وہی ہے. میں تو پی جے صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو اپنی زبان میں ہی بات کروں گا نا. دیکھیں انہوں نے ایک گھوسٹ اینیمی اب داعش کی شکل میں کھڑا کر دیا. اب اس کے پیچھے پینٹاگون سارے القاعدہ تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہ اینیمی ہے جس کے پیچھے چلیں گے اب یہ. اور اگلی بات، اور ہو سکتا ہے طالبان کو ساتھ لے کر چلیں. طالبان نے پورے افغانستان یہاں پہ ڈیبیٹ اس طرف جاری ہے کہ داعش اور طالبان کسی جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہو گئے ہیں، اور اس کا میں آپ کو بریک کے بعد جواب دیتا ہوں. ہو سکتے ہیں یا ہو گئے ہیں، اس پہ دیکھنا ہے. اچھا میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے مجھے سوال ہے ساروں سے، تینوں سے. ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ڈرون اٹیک ہوا ہے جس میں 2 داعش کے مارے. یہ ڈرون وہ کہتے ہیں مڈل ایسٹ سے فلائی کیا ہے، یہ کس ایئر اسپیس سے آیا ہے ادھر؟ مجھے بتائیں آپ. صاحب سر اسلامی ریاست ہوگی؟ نہیں سر،
کون سی اسلامی ریاست؟ کوئی اسلامی ریاست کوئی بھی، ٹھیک ہے. اس کو پرمیشن کس نے دی ہے اپنے یار یہ پی جے امریکہ جو کو بات permission کر کی رہا ہے ضرورت اتنی ہے. خوفناک ہے، آپ اس کی خوفناکی کو سمجھیں. وہ تو کیا وہ کہہ ٹھیک رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں نا، امریکہ نے اچھا، اپنا ورلڈ آرڈر لگانے لگا. اگر آپ مجھے اجازت دیں، دیکھیں آپ اس کو چیلنج کون کرے گا؟ ریجنل ورلڈ آرڈر جس کی ہم نے پہلے بات کی، بھائی اگر میرے- وہ یونائٹ ہوئے تو اسے چیلنج کریں ایک گے. بات آپ نے خوبصورت کہی، میں اس کو ذرا انڈورس کر لوں اگر آپ اجازت دیں مجھے. تو وہ یہ ہے کہ امریکہ کو ایک گھوسٹ اینیمی چاہیے ہوتا ہے. گو بیک ٹو ویٹنام، گو بیک ٹو ویٹنام تو کمیونزم کے ایکسپورٹ ہو رہا ہے دنیا بھر میں، واز دا ریزن. گو بیک ٹو عراق، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. گو بیک ٹو افغانستان ارلیئر، دیٹ واز القاعدہ اینڈ ناؤ داعش. سو اس ریجن میں اس کو رہنا ہے، اسی کو پریمپٹ کرنے کے لیے جس کی طرف آپ ریجنل پاور کی بات کر رہے ہیں. جو نیا بلاک بننے کی بات ہے، چاہے وہ چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، اس کی تکلیف تو ہے نا. اس کی تکلیف صرف امریکہ کو نہیں ہے، اس کی تکلیف ہندوستان کو بھی ہے. اس کی تکلیف انہوں نے ایک آبزرویشن کی ہے کہ اسلامک کنٹری، سر اسلامک کنٹری نہیں ہے یہ، انڈیا کے اوپر سے فلائی ہو کے ادھر گیا ہے. چلے ٹھیک ہے، انڈیا ول ڈو ایوری India will do everything. بہت اچھی بات ہے پی جے، یہ آپ کی انفارمیشن ہے اور انفارمیشن آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کی. چونکہ یہ سیگمنٹ یہ جو ختم ہونے والا ہے، میں ایک بات کہنا چاہوں گا. طالبان نے پھر مجھے کہا ہے، مجھے جیسے لوگوں کو، ہم سب مل کے ایک نگران حکومت بنائیں گے. جتنی جلدی نگران حکومت وہ بنا لیں ان کے لیے بھی بہتر ہے اور اس پورے خطے کے لیے بہتر ہے، اس میں پرابلم آ رہی ہے نا، تاکہ یہ معاملہ اور الجھ نہ جائے. کیونکہ یہ اگر الجھ گیا تو اس علاقے میں فساد اور بڑھے گا. مثلاً اس کے بعد افغانستان میں ایک اور خطرہ ہے، وہ قحط کا خطرہ ہے. حالانکہ حکومت پاکستان اپنی جو بین الاقوامی ذمہ داری ہے، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اس پہ تو عمل کر رہی ہے. چمن کے بارڈر سے لوگ آ بھی رہے ہیں، کاروبار ہو بھی رہا ہے اور کاروبار جاری بھی ہے. لیکن جو فوڈ اینڈ فارمنگ باڈی ہے اقوام متحدہ کی، اس نے ایک رپورٹ میں کہا کہ 14 ملین افراد جو ہیں وہ فوڈ انسیکیور اس وقت ہیں. اس کا یہ کہنا ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی جو افغانستان کی ہے وہ خطے غربت سے نیچے جا چکی ہے. تو ان حالات میں خود سوچنا چاہیے طالبان کے تمام لیڈروں کو کہ بھائی تم اپنی قوم کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہو. ناٹ اونلی طالبان، یہ جو ایک سیکنڈ میں ایڈ کر دوں جو آپ کا کوشچن ہے، اٹ از ناٹ طالبان، اٹ از دی ڈیوٹی آف دی ورلڈ کمیونٹی جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے چیمپئن کہلاتے ہیں. ان کا نہیں ہے تو پھر وہ اس علاقے کے مامے لگتے ہیں. آپ سے نہیں انہوں نے کہا نا بھائی آپ ہی نے بلایا تھا، آپ ہی مامے بنے تھے، آپ ہی مامے بنے تھے. آپ کو روس بہت تنگ کر رہا تھا، آپ روس کا رستہ روک رہے تھے گرم پانیوں کا. آپ کے سارے کے سارے آپ کے سارے ادارے مل گئے تھے. یہ اس کی اس کی کنٹینیوٹی ہے، یہ اس جنگ کی کنٹینیوٹی ہے. خود لیبیا میں کس نے بلایا تھا، سیریا میں کس نے بلایا تھا، افغانستان میں 2002 میں کس نے بلایا تھا. ایک جملہ مجھے کہنے دیں گورباچوف کا. پلیز لیٹ می کلیئر، یہ پوائنٹ کلیئر کرنے دو. افغانستان میں آج جو ہو رہا ہے اور اس خطے میں جو آج ہو رہا ہے، پاکستان کے وہ حکمران ذمہ دار ہیں جنہوں نے ماضی میں غلط فیصلہ کیا اور امریکہ کے اشارے کے اوپر ایک ایسی خوفناک کھیل کھیلی ایک بڑی طاقت کو توڑنے کی. اور ہسٹری ہمیشہ ایسی نہیں رہتی ہے. اگر آج ہسٹری بدل رہی ہے تو ہمیں اتنا شور نہیں مچانا چاہیے، حقائق پر بات کرنی چاہیے. یہ بڑی اچھی بات کہ ڈڈ وی ہیو اے چوائس؟ We did have a choice. What choice? After the withdrawal of the Russia 1989 میں روس تو چلا گیا. تو یہ تو آپ ہی کے تھے، آپ تو ان کو خانہ کعبہ بھی لے گئے. تو پھر روس جاتے ہوئے گورباچوف کیا کہہ کے گیا کسی کو یاد ہے؟ اس نے کہا تھا افغانستان will be America's bleeding wound for all time. اور یہ ہوا نہیں. میں آپ پہ جواب دے رہا تھا. آپ عراق کی بات کر رہے ہو، اس کی بات کر رہے ہو. امریکہ پہ ٹرسٹ جن لوگوں نے کیا ان میں ہمارے حکمران